السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم سبوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام. دینی بھائیوں اور دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں پر بعض لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. جیسے 12 مہینے پائے جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ 11 مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے. اسی طرح سے ہفتے میں 7 دن پائے جاتے ہیں، جمعہ کا دن باقی دنوں پر فضیلت رکھتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان میں قرآن مقدس کو سب پہ فضیلت حاصل ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت حاصل ہے. جس طرح سے یہ فضیلت ایک دوسرے پر حاصل ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پانی کی مختلف قسمیں بنائی ہیں. کوئی پانی کھارا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ویسا ہے. ان میں ایک پانی ہے زمزم، جس کو آب زمزم کہتے ہیں، زمزم کا پانی. زمزم کے پانی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پانی پر فضیلت دی ہے. یہ پانی سب سے اچھا پانی مانا جاتا ہے. زمزم سب پانیوں کا سردار ہے اور سب سے زیادہ شرف اور قدر والا ہے. یہ وہ پانی ہے جس کا چشمہ کھودنے والے فرشتے ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں، اور اس پانی کو وہ ذات اس شخص کی تشنگی کو مٹانے کے لیے، بجھانے کے لیے نکالتی ہے، حاضر کرتی ہے، جنہیں ہم اور آپ اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کہتے ہیں. زمزم کا پانی ظاہر سی بات ہے سارے پانیوں میں سب کا سردار ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں اور میرے علاوہ دوسروں نے بھی زمزم پی کر تجربہ کیا ہے کہ یہ عجیب و غریب بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے زمزم کے ساتھ کئی بیماریوں سے شفا یابی نصیب ہوئی ہے، اور الحمدللہ مجھے ان بیماریوں سے نجات مل گئی. یعنی یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہو، کہ یہ زمزم کا پانی جو ہے ہر اس چیز کے لیے ہے جس کے لیے پیا جائے. اگر کوئی بھوک کے لیے پیتا ہے تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی کسی مرض کے لیے دوا کے طور پر استعمال کرتا ہے تو وہ مرض ختم ہو جاتا ہے. یعنی ہر چیز کے لیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کے لیے بھی پیا جائے زمزم کو، اس چیز کے لیے زمزم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے، اس کا کرم ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ پانی کیسے نکلا، یہ عظیم نعمت کیسے ہمیں اور آپ کو ملی، وہ کون سی ہستیاں ہیں، عظیم ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت کا سبب بنایا. اس چیز کو ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے کہ ذوالحجہ کا عظیم الشان مہینہ حج اور عید الاضحیٰ کی مبارک گھڑیاں لے کر آ چکا ہے.
بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے. یقیناً یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشیاں ہوتی ہیں، بہت ہی زیادہ مسلمان خوش ہوتا ہے. یہ ذوالحجہ کا مہینہ جس میں ایک طرف دنیا کے گوشے گوشے سے مختلف رنگ و نسل کے لوگ حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے جوک در جوک خانہ کعبہ کی طرف مکہ کی سرزمین پر آ رہے ہیں. دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ مکہ پہنچ رہے ہیں حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے. تو دوسری طرف اس موقع پر دنیا بھر کے مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اپنی اپنی قربانیوں کے لیے اپنی اپنی قربانیاں تیار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ کہ سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں. ذوالحجہ کا مہینہ جیسے آتا ہے یہ ساری چیزیں ہم سب کے سامنے آ جاتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی تھی. مگر آج ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی انا کو بھی قربان نہیں کر سکتے. کہیں دیکھیں باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، میاں بیوی سے ناراض، بیوی شوہر سے ناراض، ایک دوسرے، کوئی جھکنا نہیں چاہتا ہے، کوئی اپنی انا کو توڑنا نہیں چاہتا ہے. رہی جانوروں کی قربانی کی بات جو چل رہی تھی، جانوروں کی قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، یہ جانوروں کی قربانی جو ذوالحجہ کے مہینے میں پیش کی جاتی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تاکہ اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی ریا اور نمود نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس میں عام طور پر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ہماری قربانی ایسی ہے تو اس کی قربانی ایسی ہے، ہماری اتنے کی ہے اور اس کی اتنے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اتنا ہی دعا کر سکتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائے. آمین. محترم حضرات و خواتین، یہ موضوع بہت ہی زیادہ وسیع ہے، لیکن آج میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی زوجہ محترمہ اماں ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کردار کی عظمت پر بڑے ہی اختصار کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. موضوع بہت لمبا ہے، لیکن اس کو میں سمیٹنے کی کوشش یہ کروں گا کہ آب زمزم نکلا کیسے. یہ عظیم نعمت جس کو اگر کھانا سمجھ کر کے پی لیا جائے تو بھوک ختم ہو جائے، دوا سمجھ کر کے پی لیا جائے تو مرض ختم ہو جائے، یہ آخر کیسے ہمیں یہ عظیم نعمت ملی ہے اور اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے، کیا کہانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن ہستیوں کو اس کا سبب بنایا ہے، کن کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو یہ ساری چیزیں ملی ہیں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام صبر و استقامت کا پیکر تھیں. سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے، اماں ہاجرہ صبر و استقامت کا پہاڑ، اور ہر آزمائش میں اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شانہ بشانہ رہتی تھیں. یہ نہیں تھی کہ کہیں کوئی پریشانی آ گئی تو انہوں نے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا. نہیں، جہاں پر بھی کوئی بات آئی حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم شانہ بشانہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رہا کرتی تھیں. حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت اسماعیل کی والدہ، یہ آپ سب جانتے ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. کس کی نسل سے آپ کی پیدائش ہوئی؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. حضرت ابراہیم نے جب
شام کی مقدس سرزمین پر اپنا قدم رکھا تو وہاں پر اپنے رب سے اللہ رب العزت سے دعا کی، اور دعا کیا کی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ رب ہب لی من الصالحین۔ آج کل عام طور پر لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، اے اللہ مجھے بیٹے اور بیٹیاں دے دے، یہ دے دے وہ دے دے، ہوتا ہے نا؟ لیکن دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا میں خاصیت کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے بیٹا دے دے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ اس پوائنٹ پر غور کریں۔ اور دعا کرنے والے نے جب اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے، تو دعا قبول کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہوں، اتنے پر اکتفا نہیں کیا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی، نیک بیٹے کی خوشخبری دی، احسان کرنے والے بیٹے کی خوشخبری دی، احسان فراموش کی نہیں۔ جس طرح سے دعا کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بیٹا دے دو۔ آج کل کیا ہوتا ہے، حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ اگر شادی بیاہ کے بعد 2 سال 3 سال اگر بچہ نہیں ہوا تو اللہ سے مایوس ہو کر کے ان پاکھنڈیوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو بیٹھ کر کے اپنی دکان چلا رہے ہیں، اور مانگتے بھی ہیں تو کہتے ہیں اللہ مجھے ایک لڑکا ہی دے دے، مجھے ایک لڑکی ہی دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر اس وقت کیا تھی؟ 80 سے زیادہ، 80 سال سے زیادہ آپ کی عمر تھی، اور آپ دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ اگر ایسا بیٹا مل ہی جائے جو نیک نہ ہو تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ پوری زندگی ایک شخص اس کے لیے کرے گا اور آخر میں وہ بیٹا ایک ہی چیز سنائے گا، اے ابو آپ کی بات سمجھ، آپ کے سمجھ میں بات آنے والی نہیں ہے، امی آپ کے سمجھ میں بات آنے والی نہیں ہے۔ لیکن نیک بیٹا جب ہوگا تو نیک بیٹا یہ چیز نہیں سنائے گا۔ میں بتلا یہ رہا تھا کہ اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر تقریباً 80 سال یا اس سے زیادہ تھی۔ آپ کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور اس بیٹے کا نام رکھا گیا اسماعیل۔ اس بیٹے کے تعلق سے جو 80 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا، سب سے پہلی آزمائش، اور میں نے شروع میں بتلایا اماں ہاجرہ صبر و استقامت کا پہاڑ تھیں۔ کیا ان کے اندر جذبہ تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ پر ان کا بھروسہ تھا؟ کیا توکل تھا؟ آج کی عورتوں کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی آزمائش 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور پہلی آزمائش ہو رہی ہے کہ ان کو لے جاؤ، ایک ایسی جگہ پر چھوڑاؤ جہاں پر کوئی کھیتی پاتی نہیں ہوتی ہے، جہاں پر پانی بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ بے آب و گیاہ وادی میں، کیا ہے بے آب و گیاہ؟ بے آب و گیاہ کا مطلب یہ ہے، خواتین سن لیں، وہ خواتین جن کے گھر میں اگر ایک دن کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ان کی زبان پر فوراً یہ آ جاتا ہے کہ میں نے تو پوری زندگی تم سے کوئی اچھائی دیکھی ہی نہیں، میں تو پوری زندگی جل گئی، میرے ماں باپ نے بہت بڑی غلطی کی، ان سے یہ کہنا چاہتا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم ہوتا ہے کہ لے جاؤ
बे आबो गया वादी में छोड़ाओ। क्या है बे आबो गया वादी? जहां ना कोई इंसान आबाद हो, कोई इंसान की आबादी ना हो, ना कोई फलदार दरख्त उगता हो। ऐसी जगह पर जहां कोई फलदार दरख्त भी ना, और ना ही वहां पानी मौजूद हो, ना इंसान हो, ना पानी हो, ना कोई फलदार दरख्त हो, कोई खेती पाती ना होती हो। अब आप अंदाजा लगाएं, ये किसको हुक्म दिया जा रहा है? अबुल अंबिया सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम को। ये आजमाइश है कि ले जाइए, आप इनको छोड़ करके आइए। इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह के हुक्म की तामील में अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा करते हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा करते हुए दूध पीते बच्चे इस्माइल और उनकी वालिदा अम्मा हाजरा को ले जा करके मस्जिद हराम के पास छोड़ आते हैं। यही खाने काबा जिन्होंने हज और उम्रा किया है, जिन्होंने हरम को देखा है, उनके जहन में यह बात होनी चाहिए कि इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम और हाजरा को बैतुल्लाह के पास मस्जिदुल हराम के बुलंद जानिब जहां आबे जमजम है, याद रखिएगा, जहां आबे जमजम का कुआं है, एक बड़े दरख्त के नीचे बिठा दिया और चल दिया। कोई नहीं है वहां पर। जमजम का कुआं, जिन्होंने हज और उम्रा किया है वो जानते हैं, जमजम का जहां कुआं है वहां एक दरख्त था, वहां पर उसके नीचे बिठा देते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और वहां से चल देते हैं। उस वक्त ना वहां कोई आदमी है, ना पीने का पानी है, ना कोई फलदार दरख्त है, कोई चीज नहीं। और इंतजाम क्या करके जा रहे हैं? अबुल अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम दूध पीते बच्चे को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, उनकी वालिदा हाजरा अलैहिस्सलाम को वहां दरख्त के नीचे बिठाकर उनके पास छोड़ के क्या जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। खजूर का एक थैला और एक मशकेजे में पानी, मशकेजा कहते हैं जिसमें पानी भरा जाता है, एक मशकेजे में पानी और एक खजूर का थैला, और दरख्त के नीचे बिठा दिया और अपना मुड़कर चल दिए। अम्मा हाजरा उनके पीछे चली आई, पीछे पीछे चल रही हैं और पूछ रही हैं, इब्राहिम हमें ऐसी वादी में छोड़कर कहां जा रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं ऐसी वादी में छोड़कर, जहां ना कोई आदमी है, ना पीने का पानी है, ना कोई फलदार दरख्त दिख रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम बजाय इसके कि उनको तसल्ली देते, जवाब देते, मुड़कर देखते भी नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से यही हुक्म था। बार बार अम्मा हाजरा पूछती रहीं, इब्राहिम ऐसी जगह पर छोड़कर कहां जा रहे हैं? इब्राहिम ऐसी जगह पर छोड़कर कहां जा रहे हैं जहां पर पानी नहीं है, जहां पर कोई इंसान नहीं है? कहां आप जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कोई जवाब नहीं दिया। अम्मा हाजरा ने कहा आखिर में, अल्लाहु अमरका बिहादा, अल्लाहु अमरका बिहादा, क्या अल्लाह ताला ने आपको ऐसा हुक्म दिया है जो आप ऐसा कर रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया नाम। अम्मा हाजरा, मैंने शुरू में बतलाया, सब्र और इस्तिकामत का पहाड़, अल्लाह पर भरोसा। जब ऐसी औरतें होती हैं, जब ऐसी माएं होती हैं, तो वो इस्माइल को जन्म देती हैं। ऐसी माएं जब होती हैं तो वो इस्माइल को जन्म देती हैं। क्या कहा? ये तो नहीं किया कि लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया हो अम्मा हाजरा ने। ऐ इब्राहिम, हम ये सब नहीं जानते, मैं आपके साथ चलूंगी, जहां आप रहेंगे मैं वहां रहूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अम्मा हाजरा ने क्या कहा? अम्मा हाजरा ने कहा
कि इब्राहिम, क्या अल्लाह ताला ने आपको ऐसा हुक्म दिया है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया नाम, हाँ ऐसा ही हुक्म है। तो अम्मा हाजरा फरमाती हैं, अच्छा फिर हमें अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा। ये हिम्मत, ये अजमत, ये इस्तिकामत, ये सब्र, ये तवक्कुल, ये भरोसा, ऐसी माएँ थीं तो वो माए इस्माइल को जन्म दिया करती थी। फिर अम्मा हाजरा वापस चली आती हैं। जब कह दिया अल्लाह का हुक्म है तो अम्मा हाजरा वापस चली आती हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम मुड़कर देखते भी नहीं, सीधे चले जा रहे हैं, सीधे चले जा रहे हैं। एक टीले पर पहुंचते हैं जहां से बच्चे बिल्कुल नजर ना आ रहे हों। बैतुल्लाह की तरफ चेहरे को किया, मुड़ते हैं, बैतुल्लाह की तरफ चेहरे को करते हैं और कहते हैं, रब्बना इन्नी अस्कंत मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ए हमारे रब, मैंने अपनी बाज औलाद को तेरे बैत हराम के पास एक वादी में बसाया है जहां कोई खेती नहीं है। ये दुआ करते हैं। अब सवाल यह है कि आबे जमजम निकला कैसे? मौजू तो मेरा यह है कि आबे जमजम निकला कैसे? हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को अपना दूध और ये जो मशकेजे का पानी था वो पिला रही हैं। कितने दिन वो चलेगा? वो मशकेजे का पानी कितने दिन चलेगा? पानी खत्म हो गया। प्यास की शिद्दत ने अम्मा हाजरा को परेशान किया। अपनी शिद्दत को तो बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम को प्यास लगी, पानी खत्म हो चुका है, तड़प रहे हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम। अम्मा हाजरा से बेटे की तकलीफ नहीं देखी गई, परेशान हो जाती हैं, इधर उधर देखती हैं। करीब में एक पहाड़ी थी जिसका नाम है सफा। जिन्होंने हज और उम्रा किया है वो अच्छी तरह से जानते होंगे। मैंने बतलाया कि जहां जमजम का कुआं है वहां पर इस्माइल और हाजरा भी मौजूद हैं। पानी खत्म हुआ तो ये हजरत हाजरा ने सफा की तरफ चलती हैं और सफा की पहाड़ी पर पहुंच करके इधर उधर देखती हैं, कहीं कोई आदमी नजर आ जाए जिससे हम पानी ले लें। कोई नजर नहीं आता है। जिन्होंने हज और उम्रा किया है, सई की है, सफा और मरवा के बीच में देखा होगा सब्ज लाइटें हैं। ये वो जगह है जो वादी कहलाती है। अम्मा हाजरा अभी सफा पर हैं, देख रही हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है। बच्चे को सोचती हैं, बच्चा प्यासा है, तड़प रहा होगा। सफा से उतरती हैं, वादी में पहुंचती हैं जो सब्ज, जहां पर हरी लाइटें लगी हैं, वहां पर अपने कमीज की दामन को उठा लेती हैं, जैसे कोई परेशान शख्स दामन को समेट करके दौड़ रहा हो, भाग रहा हो। अम्मा आयशा उस वादी को क्रॉस करती हैं और जाकर के मरवा पर पहुंच जाती हैं, जो दूसरी पहाड़ी है। वहां पर भी देखती हैं लेकिन कोई नजर नहीं आता है। फिर वहां से लौटती हैं, फिर वादी पड़ती है, भागते भागते सफा पर पहुंच जाती हैं। इस तरह से अम्मा हाजरा ने 7वें चक्कर जाकर के मरवा पर लगाया। जब 7वें चक्कर पर मरवा पर पहुंचती हैं तो उनको एक आवाज सुनाई देती है। मरवा पर उनको एक आवाज सुनाई देती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त से ही लोगों ने मरवा, सफा और मरवा की सई शुरू कर दी। और आप ये भी जानते हैं कि वो सब्ज लाइटें जहां हैं, जहां पर अम्मा हाजरा दौड़ रही थीं, अल्लाह तबारक व तआला को हाजरा की अदा इतनी पसंद आई कि कयामत तक के लिए औरतों के लिए उस चीज को खत्म कर दिया कि अम्मा हाजरा ने दौड़ करके सबके तरफ से पूरा कर दिया है। मर्दों को वहां दौड़ करके जाना है लेकिन औरतों को वहां नहीं दौड़ना। ये वजह है औरतों के ना दौड़ने की और मर्दों के दौड़ने की। वहां पर मैं बतला ये रहा था कि मरवा पर अम्मा हाजरा को एक आवाज सुनाई देती है।
وہ خود اپنے آپ سے کہتی ہیں ٹھہرو ذرا سنو، پھر رک کر کے سنتی ہیں تو پھر وہی آواز سنائی دیتی ہے، پھر وہی آواز۔ اما ہاجرہ کہتی ہیں میں نے تیری آواز سن لیا ہے، میں سن چکی ہوں تمہاری آواز، کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ آب زمزم کیسے نکلا؟ اما ہاجرہ نے اسی وقت، کہاں پر ابھی کھڑی ہیں؟ مروا پر کھڑی ہیں۔ اسماعیل کہاں ہیں؟ اسماعیل اس جگہ پر ہیں جہاں زمزم کا کنواں ہے، بیت اللہ کے بغل میں۔ اما ہاجرہ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک فرشتہ نظر آ رہا ہے، ایک فرشتے کو دیکھا جس نے اپنی ایڑی یا اپنے پر سے زمین پر مار کر کھودا اور وہاں سے یہ پانی نکل آیا۔ یہاں سے آب زمزم نکلتا ہے، زمزم کا پانی یہاں سے نکلتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، میں نے یہ بتلایا کہ اما ہاجرہ نے دیکھا مروا سے کہ فرشتہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اپنے پر سے یا اپنے پیر سے مارتا ہے، اپنی ایڑی سے یا اپنے پر سے مارتا ہے اور وہیں سے پانی نکل آتا ہے۔ اما ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں، اور میں یہ بتلاؤں تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی دور کرنے کے لیے جو پانی پیش کیا گیا اسے آج ہم اور آپ زمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشنگی، پیاس بجھانے کے لیے جو پانی پیش کیا گیا اسے ہم اور آپ زمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جس کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی ہر اس ضرورت کے لیے ہے جس کے لیے پیا جائے۔ اما ہاجرہ والا جذبہ، اما ہاجرہ والا توکل اور بھروسہ، اما ہاجرہ والا استقامت آج کی ماؤں میں پیدا ہو جائے تو اما ہاجرہ کے بیٹے کے پاس زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا تھا، اگر وہی جذبہ پیدا ہو جائے تو جا بجا محبت اور خوشحالی کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ آج کی عورتوں میں اگر وہی جذبہ پیدا ہو جائے، محبت اور خوشحالی کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ اما ہاجرہ نے کیا کیا؟ اس وقت پہنچتی ہیں اور اس کو حوض بنانے لگتی ہیں، منڈیر بنانے لگتی ہیں، اور چلو سے لے لے کر کے پانی اپنے مشکیزے میں رکھنے لگتی ہیں۔ چونکہ بڑی تگودو، بڑی کوشش کے بعد یہ پانی ملا تھا، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام اسماعیل پر اللہ تعالی رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی، یعنی جس طرح سے پانی نکل رہا تھا حوض نہ بناتی، منڈیر نہ بناتی، چھوڑ دیتی اسی حال، یا فرمایا اسے چلو نہ لیتی، چلو پانی اپنے مشکیزے میں نہ بھرنے لگتی، تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ فکر نہ کرو، یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، چونکہ بغل ہی میں اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ جس کی ہم اور آپ آج جا کر کے طواف کرتے ہیں وہ بغل ہی میں تھا۔ یہ بچہ، فرشتہ کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو ضائع نہ کرے گا، یہ بچہ اور اس کا باپ یعنی ابراہیم اس گھر کو تعمیر کریں گے، چونکہ اس وقت بیت اللہ گر کر کے ٹیلا کے نما وہاں پر ایک اونچی جگہ بن گئی تھی اور پانی دونوں طرف سے اس کے نکل جایا کرتا تھا۔ اما ہاجرہ اب وہاں پر پانی کے پاس موجود ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں سے ایک قبیلہ گزرتا ہے دور سے، قبیلے جرہم، یا اس
कबीले के कुछ लोग गुजरते हैं तो दूर से उन्होंने देखा कि एक परिंदा चक्कर लगा रहा है एक जगह पर। तो उन लोगों ने कहा कि इस वादी से हम गुजर चुके हैं, ये परिंदा जहां चक्कर लगा रहा है जरूर पानी है यहां पर। चूंकि आमतौर पर परिंदे उस जगह पर रहते हैं जहां पर पानी होता है। उन लोगों ने एक शख्स को भेजा कि जा करके पता लगा करके आओ। आते हैं तो देखते हैं कि हां वहां पर तो पानी है और अम्मा हाजरा वहां पर बैठी हुई हैं। ये जाकर के वहां पर बतलाते हैं। फिर वो लोग आते हैं, पूछते हैं क्या हम यहां पर कयाम कर सकते हैं? अम्मा हाजरा ने कहा कि हां आप कयाम कर सकते हैं, लेकिन पानी में तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ठीक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे इस्माइल यानी अम्मा हाजरा की ये नीयत थी, ये वो खुद चाहती थी कि यहां पर आकर के लोग आबाद हो जाएं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अजीम पानी ज़मज़म, जो हर मर्ज के लिए, हर चीज के लिए शिफा है, मौत के अलावा हर चीज के लिए शिफा है, ये अजीम नेमत इन हस्तियों को सबब बनाया। इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम, उनकी वालदा हाजरा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये अजीम नेमत अता की है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारी माँओं और बहनों के अंदर वो जज्बा पैदा कर दे जो जज्बा अम्मा हाजरा के अंदर था। इलाहुल आलमीन हमारे भाइयों के अंदर, हमारे बेटों के अंदर वो जज्बा पैदा कर दे जो जज्बा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अंदर था। आखिर में हम ये दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन हम सब को जो बातें कही और सुनी गई हैं उन पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।